बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरजे तासिर और आप देख रहे अलिफ पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी नाज़रीन, इन दिनों आप लोग यूट्यूब पर मुख्तलिफ वीडियोस देख रहे होंगे और 26 नवंबर हैशटैग भी इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत सारे उलमाए किराम की जानिब से। 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है, कौन करने जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चलूँ, ये 26 नवंबर की गेम जो हमारे सामने बात आ रही है, ये दरअसल एक मशहूर ज़माना एंकर पर्सन मोहतरम जनाब अवैस रब्बानी साहब जिनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम गुज़श्ता कई सालों से चल रहा है, अलिफ लाम मीम। जी टीवी पर आप प्रोग्राम करते हैं अलिफ लाम मीम के नाम से। इससे कबल आप जियो पर काम कर चुके हैं, पीटीवी पर काम कर चुके हैं, एज रमज़ान ट्रांसमिशन आपने होस्ट किए हैं। और इससे पहले अगर हम देखते हैं तो अवैस रब्बानी जो है वो एक डिबेटर की हैसियत से दुनिया उसे जानती है कि अवैस रब्बानी जो है वो एक डिबेटर है। इसके अलावा अगर अवैस रब्बानी को हम देखें तो अवैस रब्बानी की एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं जिनाह का पाकिस्तान, इस पर अवैस रब्बानी काम कर रहे हैं और अब इस्लामिक हवालों से उनका बड़े अच्छे मौज़ूआत पर वो प्रोग्रामात करते रहते हैं। यूनिक से टॉपिक्स लेकर आते हैं। अलिफ लाम मीम की अगर हम बात करें तो उसके बाद अभी उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल पर अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिसका नाम इन्होंने रखा मैं और मौलाना। मैं और मौलाना जो है इसमें एज अ पॉडकास्टर प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ मुफ्तियान, मुख्तलिफ उलमाए कराम को, मुख्तलिफ मशाइख को अपनी स्टूडियोज़ बुलाते हैं और वहाँ पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। इसी ज़मन में हमने देखा कि जिस तरह दीगर हमारे यूट्यूबर और दीगर हमारे पॉडकास्टर जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास चले गए हैं, तो इसी तरह अलिफ लाम मीम के होस्ट और मैं और मौलाना का जो प्रोग्राम है वो अवैस रब्बानी लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास चले गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास जाकर उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेते। इससे कबल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो मकतब बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और एक जयद मुफ्ती हैं, और अगर बरेलवी मकतब फ़िक्र में देखते हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी आपको एक बड़ा मकाम हासिल है। और आपकी जो एक मुनफरद पहचान है वो ये भी है कि आप जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मोहब्बत करने वालों में से हैं, अहले बैत पर जान निसार करने वालों में से हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और हनीफ कुरैशी साहब के दोनों के जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए तो जिस तरह करना पड़ता है एक एंकर को अपने प्रोग्राम को वो करने के लिए कि प्रोग्राम जो है उसकी रेटिंग ज़्यादा आ जाए, तो हम ये गुर जो है अपना अवैस रब्बानी साहब के पास माशाल्लाह से है, क्योंकि कई एक सालों से आप काम कर रहे हैं मीडिया के साथ मुंसलिक है, तो आपने इन दोनों की बातों को क्या कर लिया, आपस में इन दोनों से ऐसे सवालात कर लिए जिन पर ये दोनों फर्क पड़ते हैं। जाहिर सी बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो कई एक सालों से इसी मौजू पर लगे हुए हैं कि बाब तशय्युअ कोई नहीं, और ये बात जो है जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट हिट कर रहा होता है बरेलवी मकतब फ़िक्र को। तो इस पर जो सवालात होने लगे और फिर मुनाजरे की बात आई, तो मुनाजरे के लिए इन्होंने कहा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मुनाजरा क्यों नहीं करते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तकरीबन हर मकतब फ़िक्र वाले को एक ही जवाब होता है कि भाई आप अपने किसी बड़े को लेकर आए। अगर कोई देवबंद मकतब फ़िक्र से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मुनाजरा करना चाहता है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये मुतालबा होता है और साथ में ये डिमांड उनकी होती है कि जी आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लेकर आ जाए, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लिखवा कर ले आए कि फला मुफ्ती जो है, फला आलिम दीन जो है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से आपके लिए रिकमेंड कर रहे हैं, ये हमारा नुमाइंदा बनकर आपके साथ मुनाजरा करेगा। इसी तरह बरेली मकतब फ़िक्र के लिए इन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये डिमांड रखी हुई है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो हमें इस चीज़ की क्या कर दें, लिख कर दे दें, सनद दे दें कि ये हमारी तरफ से नुमाइंदा बनकर
آپ سے مناظرہ کرے گا۔ اہل حدیث کے لیے بھی انہوں نے یہی وہ رکھا ہوا ہے، تمام مکاتب فکر کے لیے ان کا یہی چیلنج ہوتا ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سنڈے کو یا آپ ویڈیو بنائیں، اس کا میں جواب ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ طریقہ کار وہ کہتے ہیں کہ مناظرے کا ہونا چاہیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب جائیں گے 26 نومبر کو بروز اتوار۔ 26 نومبر اس وجہ سے کیونکہ اتوار آ رہا ہے، اور اتوار کے دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی اکیڈمی میں جیلم میں اپنے اکیڈمی میں وہاں پر آتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہفتہ وار مختلف جو مسائل ہوتے ہیں یا جو ان اسٹوڈنٹس کی جانب سے یا جو لوگوں کی جانب سے ان سے کوسچنز ہوتے ہیں وہ ان کوسچنز کے آنسر بھی دیا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ماضی میں ایک دفعہ یوں ہوا تھا کہ مفتی کیا نام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مفتی طارق مسعود صاحب، جی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ گئے تھے، اور وہ کوئی اور دن تھا اور انجینئر صاحب کے بقول وہ موجود نہیں تھے، یا جو بھی کچھ جو بھی ریزن تھا وہ اس پر مفتی صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اور اس کے حوالے سے مفتی صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں کراچی واپس، جیلم سے کافی دور فاصلہ ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 نومبر چونکہ اتوار ہے، اتوار کے روز ہی ہم جائیں گے اور مفتی صاحب جو ہیں وہ مناظرہ کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ اب یہ صرف مفتی حنیف قریشی صاحب نے، یہ پہلے اعلان ہوتا ہے اویس ربانی صاحب کی جانب سے، ان کی یوٹیوب چینل اویس ربانی پر، اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے حنیف قریشی صاحب کی جانب سے بھی کہ میں 26 نومبر کو انشاءاللہ آ رہا ہوں، آپ تیار رہیں۔ اور اس کے بعد ابھی جو خلیل الرحمان صاحب ہیں، قاری خلیل الرحمان صاحب جو کہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف پروگراماتوں میں مدعو کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے 26 نومبر کو دیکھا جائے گا کہ مطلب آپ کے نظریات و عقائد کیا ہیں اور ہمارے نظریات و عقائد کیا ہیں، علم مباحثہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، چونکہ 26 نومبر جو ہیں انجینئر صاحب کی جانب سے کبھی بھی 26 اتوار والا دن جو ہے وہ کینسل نہیں کیا جاتا، ہر صورت میں آپ کا سیشن جو ہے ہوا کرتا ہے اور آپ سیشنز کے لیے اپنی اکیڈمی آتے ہیں۔ لیکن بالفرض اگر آپ اکیڈمی نہیں آتے تو پھر کیا بنے گا، کیا سین بنے گا؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نظریات جو بھی ہیں نظریات، چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تمام مکاتب فکر کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں ان کے جو نظریات ہیں ان کی مخالفت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ ان دیگر جو بھی مسالک ہیں ان میں جو ان کے بڑے تھے ان کی کتابوں سے میں ان کی جو غلط باتیں ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ اب کیا اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوتے یا مناظرے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہاں پر یہ بھی ہے، مناظرہ جو ہے اس کے کبھی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے جتنے بھی مناظرے دیکھے ہیں، جتنے بھی پڑھے ہیں، کبھی بھی کسی مناظرے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مکتب فکر یہ سمجھتا ہے کہ اس مناظرے میں جیت ہماری ہوئی ہے، اور ماضی میں جو مناظرے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ماضی میں جو جتنے بھی مناظرے ہوئے ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اس میں گالی گلوچ بھی ہوا کرتی تھی، غصہ بھی ہوا کرتا تھا، اور چیخا بھی جاتا تھا، چلایا بھی جاتا تھا۔ کئی مناظرے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو آج سرچ کیجئے گا مناظرہ فلاں ورسز فلاں، ٹھیک ہے نا، مطلب اچھی خاصی گیم ہوتی ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان مناظروں سے کیا مطلب نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مناظرے جو ہیں اس دفعہ والے جو ہونے جا رہا ہے 26 نومبر کو، وہ مناظرہ جو ہے کہاں تک عوام جو ہے اس میں بدلاؤ دیکھے گے، پڑھا لکھا
مناظرہ ہم اس کو کہہ سکیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ میں یہ جتنے بھی مناظرے میں دیکھ چکا ہوں وہ پڑھے لکھے مناظرے نہیں کہتا، یا مہذب مناظرے ایسے نہیں ہوتے کہ گالی گلوچ ہوا کرتی ہے اور بس غصے پہ غصہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اگر اپنی بات ثابت نہیں کر پائے یا بات ہی نہیں کی انہوں نے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمام تر سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ جو گزشتہ سنڈے تھا، اس کو میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس کا جواب دے دیں، کیونکہ سٹارٹ میں وہ کرنٹ افیئر پہ بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑا کرنٹ افیئر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے یہی تھا کہ وہ اس پر بات کرتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب آنے والے ہیں، اویس ربانی صاحب نے یہ کہا ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں بالکل بھی کوئی حرف اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اور بالکل خاموشی اس بات پر اختیار کی، دیگر موضوعات کو ان پر بحث کرنے لگ گئے۔ خیر، یہ ابھی بہت سارے دن رہتے ہیں، کیونکہ آج 31 اکتوبر ہیں اور 26 نومبر کو یہ مناظرہ ہوگا، تو 26 نومبر تک مفتی صاحب کی جانب سے کیا کچھ آتا ہے، اویس ربانی صاحب جو کہ یہ محفل یا یہ اکاڑا سجا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہی وہ ہوا کرتا تھا کہ میں کہیں اور نہیں جاتا، آپ جس کو بھی آنا ہے میری اکیڈمی تشریف لائے، میں عزت دوں گا، اپنی نشست پہ انہیں بٹھاؤں گا، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ تو اب اس بار دیکھا جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، حنیف قریشی صاحب کیا کر رہے ہیں، قاری خلیل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں، اور اویس ربانی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مناظرہ جو ہے یہ کیا حقیقت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا مفتی صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اویس ربانی صاحب جو محفل سجا رہے ہیں کیا یہ سجا پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اور کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ یہ مناظرہ جو ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ مناظرہ نہیں ہوتا تو کیا حنیف قریشی صاحب، قاری خلیل الرحمان صاحب اور ساتھ ہی اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ اکیڈمی بھی جا پہنچیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، اور وہاں پر ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ مجھے سب سے جو کریز ہے وہ اس بات کا ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنا لیکچر دے رہے ہوں گے تو کیسے ان کا استقبال کیا جائے گا؟ تو یہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے میں ذاتی طور پر بہت بےتاب ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، آپ بھی نظر رکھیے گا۔ تاریخ 26 نومبر، ہم دیکھنے والے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا دلائل دیتے ہیں، مفتی صاحب کیا دلائل دیتے ہیں، اور اویس ربانی صاحب کیا کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ حافظ ناصر، پاکستان زندہ۔